کوئی ایک ہفتہ پہلے خیبر پختونخوا کے شہر بنو میں ضلعی انتظامیہ اور پولیس نے وہاں بایولوجی کے ایک محترم پروفیسر ہیں ان کو بلوایا اور مولویوں کے گروپ کے سامنے ان سے توبہ کروائی اور معافی منگوائی. کیوں؟ کیونکہ ان مولویوں کو اعتراض تھا کہ پروفیسر شیر علی اپنی کلاس میں کریکولم کے مطابق ڈارون کا نظریہ ارتقاء تھیوری آف ایوولوشن کیوں پڑھاتے ہیں اور یہ کیوں کہتے ہیں کہ عورت سائنسی اعتبار سے عقل میں مرد کے برابر ہے. اس پر پروفیسر صاحب سے ضلعی انتظامیہ کی موجودگی میں سٹیمپ پیپر پر تحریری معافی نامہ لیا گیا. تو بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ کوئی 2 مہینے پہلے علاقے کی غریب اور بیوہ خواتین بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے ملنے والی امداد کے لیے BISP کے دفتر گئیں تو علاقے کے عمائدین اور علماء نے خواتین کے وہاں جانے پر یہ کہہ کر پابندی لگا دی کہ بغیر مرد کے وہاں جانا غیر شرعی ہے اور یہ کہ خواتین کم عقل ہوتی ہیں، وہ پیسے سنبھال نہیں سکتی، اس لیے یہ رقم ان کے مرد رشتہ داروں کو کلیکٹ کرنی ہوگی. اس پر علاقے میں احتجاج ہوا. اسلام میں عورتوں کے حقوق کے موضوع پر ایک سیمینار منعقد ہوا جس میں پروفیسر شیر علی نے کہا کہ سائنس اور مذہب میں خواتین عقلی طور پر مرد سے کسی طور بھی کم نہیں ہیں. تو مولوی ان کے پیچھے پڑ گئے. پروفیسر صاحب سے زبردستی جو بیان حلفی لیا گیا اس میں کہا گیا کہ شریعت میں عورت کی عقل مرد سے کم ہے اور یہی حرف آخر ہے. شریعت کے خلاف جتنی بھی سائنسی اور عقلی سوچ اور نظریات ہیں وہ سب شیطانی ہیں. پھر ان پروفیسر صاحب سے یہ بھی کہلوایا گیا کہ اگر ان کی جان اور مال کو کوئی نقصان پہنچا تو وہاں موجود مولوی حضرات اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے. اس ایشو کے 3 اہم پہلو ہیں. پہلا یہ کہ پورے واقعے کا ہر ایسپیکٹ قانون کے خلاف ہے. کسی کو ڈرا دھمکا کر ایسا حلف نامہ لینا پاکستان کے آئین کے خلاف ہے. آئین کا آرٹیکل 25 برابری اور مساوی تحفظ کو یقینی بناتا ہے اور کہتا ہے کہ صرف جنس کی بنیاد پر کسی سے کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بنو کی مقامی انتظامیہ کے دفتر میں جتنے بھی لوگوں نے زبردستی پروفیسر صاحب سے حلف لیا ان سب کے سب نے آئین توڑا. اس جرم میں مقامی انتظامیہ بھی برابر کی شریک ہے کیونکہ وہ آئین پاکستان کے تحت قائم ہے اور اسی آئین کی پاسداری کا حلف اٹھاتی ہے. اگر پروفیسر صاحب کہیں بھی کہ انہوں نے اپنی مرضی سے حلف لیا تو بھی یہ قانون کے خلاف ہے. دوسرا پہلو ہے ان مولویوں کا یہ کہنا کہ شریعت میں عورت کی عقل مرد سے کم ہوتی ہے اور یہی حرف آخر ہے. ایک تو انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ آیا سب عورتوں کی عقل کم ہوتی ہے یا صرف بنو کی، کیونکہ اگر سب خواتین کم عقل ہوتی ہیں تو پھر IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹلینا جارجیوا جو پاکستان کی معیشت ایک طرح سے چلا رہی ہیں ان کا کیا کیا جائے؟ اس طرح تو پورے ملک کی معیشت غیر شرعی ہو گئی اور حکومت پاکستان اس میں برابر کی شریک ہوئی. پھر یہ کہ سعودی عرب نے محرم مرد کے بغیر عورتوں کو حج اور عمرہ کرنے کی اجازت دے دی ہے، لیکن یہ دیوبندی مولوی صاحب حضرات کہتے ہیں کہ خواتین نہ خود BISP کے دفتر جا سکتی ہیں اور نہ ہی دوسری خواتین کے ساتھ مل کر گروپ کی شکل میں جا سکتی ہیں. اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ یہ شریعت کا نہیں بلکہ ان خواتین کے پیسے ہڑپنے کا مسئلہ ہے. کیسے بھول گئے کہ دنیا کی سب سے پرانی اور اب تک ایکٹیو یونیورسٹی عرب مسلمان خاتون فاطمہ الفہری نے آج سے کوئی 1200 سال پہلے مراکش میں قائم کی تھی، صرف اکیلے اپنی ذاتی کوششوں سے. یہ یونیورسٹی آف القراوین اسلام کے سنہرے دور کا سب سے اہم تعلیمی مرکز تھا اور ابھی بھی ہے. یونیسکو اور گینیس ورلڈ ریکارڈز نے بھی اسے دنیا کے سب سے قدیم اور فنکشنل اعلیٰ تعلیمی ادارے کی حیثیت دے رکھی ہے. ایک خاتون کی قائم کردہ اس یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرنے والوں میں ابن عربی، ابن خلدون، امام البنانی جیسے نامور مسلم فلسفی، تاریخ دان اور فقہ کے اسکالر شامل ہیں. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی پہلی چانسلر بھی خاتون تھیں، بھوپال کی سلطان جہاں بیگم. اور آج کے اس دور میں جب ہر سال پاکستان میں تعلیم کے شعبے میں بیشتر ٹاپ پوزیشنز لڑکیاں حاصل کر رہی ہیں تو یہ مولوی حضرات صرف خواتین کو دبانے کے لیے، ان کے پیسے کھانے کے لیے اور ان کو مالی طور پر ڈیپینڈنٹ رکھنے کے لیے مذہب کو استعمال کر رہے ہیں. لگتا تو ایسا ہی ہے. اس ایشو کا تیسرا پہلو ہے ڈارون کے نظریہ ارتقاء یعنی تھیوری آف ایوولوشن کو پڑھانے کا. جب یہ مسئلہ اٹھا تو پروفیسر شیر علی نے کہا کہ وہ سرکاری کریکولم کے مطابق پڑھا رہے ہیں تو جسے اعتراض ہے وہ حکومت سے رجوع کرے. لیکن نہیں، یہ عمائدین ان کے ہی پیچھے پڑ گئے. شاید ان لوگوں کو تھیوری کا مطلب نہیں پتا. تھیوری نظریہ ہوتا ہے، رائے ہوتی ہے، فیکٹ نہیں ہوتا. یہ تھیوری پڑھانا ضروری ہے کیونکہ اگر ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ تھیوری کیا ہے تو آگے جا کے وہ اسے غلط کیسے ثابت کریں گے. تمام اسلامی ملکوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ اسے درست سمجھتے ہیں بلکہ اس لیے تاکہ وہ بچے جو بایولوجی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا میڈیسن پڑھنا چاہتے ہیں وہ دنیا میں پیچھے نہ رہ جائے.
آخر سعودی عرب، ایران، مصر، مراکش، انڈونیشیا وغیرہ میں کمپیریٹیو ریلیجن میں دوسرے مذاہب بھی تو پڑھائے جاتے ہیں تاکہ مسلمان دنیا میں اسلام کا بہتر دفاع کر سکیں۔ کیا بنوں کے مولویوں نے ابن سینا، الرازی، ابن نفیس، الزراوی کے نام نہیں سنے؟ وہ شخصیات جنہوں نے جدید بایولوجی اور میڈیسن میں مغربی ملکوں کی رہنمائی کی۔ ان لوگوں کو یہ مقام ان کے کھلے ذہنوں کی وجہ سے ملا۔ بند دماغ کے ساتھ کبھی کسی قوم کو ترقی کرتے نہ پڑھا نہ سنا۔ لیکن بنوں کے یہ مولوی حضرات چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے دنیا میں کچھ نہ کر سکیں۔ 1 مہینہ پہلے ہی سینٹ کی قائمہ کمیٹی کو بتایا گیا کہ دنیا بھر میں گرفتار ہونے والے بھکاریوں میں سے 90% پاکستانی یا پاکستانی نژاد ہوتے، اور یہ کہ مکہ مدینہ میں گرفتار ہونے والے بیشتر چور اور پاکٹ مار پاکستانی ہوتے۔ اس کے 1 ہفتے بعد ہی عمرہ کے ویزے پہ سعودی عرب جانے والے 16 بھیکاریوں کو پاکستان میں جہاز سے اتار دیا گیا۔ جب لوگوں کے پاس تعلیم نہیں ہوگی تو وہ بھیکاری یا چور ہی بنیں گے۔ ساتھ میں پاکستانی اتنے بدنام ہو جائیں گے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب اصل میں حج اور عمرہ کرنے والوں کو بھی سعودی عرب میں گھسنے نہیں دیا جائے گا۔ اس لیے ایک تو میری پاکستان کے علماء دین، مفتیوں اور اسلامی نظریاتی کونسل سے اپیل ہے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ کیا اسلام میں واقعی خواتین عقلی طور پر مرد سے کم ہیں، اور کیا یہ حرف آخر ہے؟ یہ بھی بتائیں کہ آیا سائنسی تعلیم دینا گناہ ہے؟ ظاہر ہے سائنسی تعلیم میں جو بھی ریکوائرمنٹ ہے وہ پڑھانی چاہیے۔ سائنس کا کوئی بھی سبجیکٹ ٹکڑوں میں تو نہیں پڑھایا جا سکتا۔ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ ہم سائنس کی اس روشنی کو فالو کریں جو اسلام کے سنہرے دور میں تھی، یا پھر آج کے اندھیرے میں زندگی ٹٹولیں۔ اس معاملے کا سپریم کورٹ آف پاکستان کو سو موٹو نوٹس لینا چاہیے، اور بینچ میں جسٹس عائشہ ملک کو بھی ہونا چاہیے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ملک میں کون سا قانون چلے گا، آئین پاکستان کا، یا پھر ہر علاقے کے لوگ اپنی اپنی کریں گے اور جس کی لاٹھی ہوگی اسی کا قانون چلے گا۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے یہ بھی اپیل ہے کہ وہ آئین کی روشنی میں ہمیں بتائیں کہ کیا ہمیں اب یہ بھی ماننا پڑے گا کہ زمین گول نہیں بلکہ فلیٹ ہے۔ یاد کرا دوں کہ جب گیلیلیو نے اس تھیوری کا دفاع کیا کہ ہماری زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، تو 1615 میں کیتھولک چرچ نے گیلیلیو کو بلایا اور کہا کہ معافی مانگو، کیونکہ یہ تھیوری مسیحی عقائد کے خلاف ہے۔ تو گیلیلیو نے چرچ سے معافی مانگ لی اور باہر آ کے کہا کہ میرے انکار کرنے سے زمین گھومنا بند تو نہیں کر دے گی، زمین تو سورج کے گرد گھومتی رہے گی۔ یہ ہم نے رضی نامے کے کچھ پوائنٹس لے کے ہے، اقرار نامے کے، جو زیادہ تر میرے لیے ہے، تو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں میڈیا پر، سوشل میڈیا پر۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام عقائد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، میں ان تمام کو اہل سنت والجماعت مسلک علماء دیوبند کی تشریحات کے مطابق دل و جان سے بغیر کسی شک شبہ کے تسلیم کرتا ہوں۔ عقائد و اعمال، ضرورت کے وقت گھر سے نکلنے کے دوران عورت کے لیے سر سے لے کر پاؤں تک چہرہ سمیت کا پردہ میں شرعی سمجھتا ہوں۔ چونکہ شریعت اللہ کے روح سے صنف عورت کی عقل صنف مرد کی بنسبت کم ہے، لہذا اس حق کو حرف آخر سمجھتا ہوں۔ شریعت الہی کے خلاف جتنی بھی سائنسی و عقلی افکارات نظریات ہے، ان کو تمام باطل سمجھتا ہوں، جیسے ڈارون کا نظریہ ہے۔ آئندہ کے لیے مذکورہ بالا امور اور شریعت الہی کے دیگر احکامات کے خلاف اگر میں نے کسی قسم کی تحریری یا تکفیری بات کی تو میں شرعاً و قانون مجرم ثابت ہوگا۔